اس لڑکیوں کی سسکیوں کی آواز سن کر میں نے فون بند کر دیا۔ وہ میری منت سماجت کر رہی تھی، لیکن میں نے اس کی ایک بات نہ سنی۔ فون بند کر کے میرے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ تھی۔ میں اپنے بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ اپنی چالاکی اور چال بازی پر میں بہت خوش تھا۔ میں نے اپنے کمرے پر نظر دوڑائی جہاں پر کافی مہنگا قالین بچھا ہوا تھا، نئے طرز کا فرنیچر تھا، اے سی بھی تھا۔ میرے کمرے میں اور چھوٹے سے گھر میں ہر آسائش موجود تھی، حالانکہ یہ سب پہلے نہ تھا۔ چند ماہ کے اندر ہی میں نے لاکھوں روپے کما لیے تھے۔ میں اپنے لاہور شہر سے دور دوسرے شہر میں کمانے کی غرض سے آیا تھا۔ میں ایک مووی میکر تھا، شادی کی فلمیں بناتا تھا اور شادی میں آنے والی خوبصورت لڑکیوں کی تصویریں بھی بناتا تھا، اور پھر ان تصویروں کو ایک غلط انداز سے تیار کر کے ان لڑکیوں کو بلیک میل کرتا تھا اور بدلے میں ان سے پیسے لیتا تھا۔ وہ میری منت کرتی تھی کہ میں انہیں یوں جھوٹی تصویریں بنا کر بدنام نہ کروں، لیکن مجھے تو جیسے ان کاموں کا چسکا سا لگ گیا تھا۔ میرے پاس ایک لیپ ٹاپ بھی تھا جس میں میں ان کی تصویروں کو انگلش مووی میں آنے والی ہیروئنز کے اوپر ان کے چہرے لگا کر سیٹ کرتا اور پھر انہیں یہ دھمکی دیتا کہ اگر انہوں نے میری بات نہ مانی یا میرا مطالبہ پورا نہ کیا تو میں یہ تصویریں وائرل کر دوں گا اور ان کی بہت بدنامی ہوگی۔ وہ لڑکیاں اپنی عزت کی خاطر میری منت سماجت پر اتر آتیں، اپنے گھر سے زیور اور پیسہ لا کر مجھے دے دیتیں تاکہ میں ان کی تصویریں ڈیلیٹ کر دوں۔ ابھی بھی ایک لڑکی مجھ سے کہہ رہی تھی کہ وہ امیر نہیں ہے، وہ میری مانگی ہوئی رقم مجھے نہیں دے سکتی، اس لیے میں اس کے حال پر رحم کروں اور اس کی تصویریں وائرل کر کے اسے بدنام نہ کروں، کیونکہ وہ منگنی شدہ ہے اور جیسے ہی تصویریں اس کے منگیتر تک پہنچیں تو وہ اس سے رشتہ ختم کر دے گا اور اس کا باپ بھی دل کا مریض ہے، یہ صدمہ سہ نہیں سکتا، اس لیے وہ مر جائے گا۔ وہ سسکیوں سے رو رہی تھی اور میں کمینگی سے ہنس رہا تھا۔ پیسے کمانے کا جو طریقہ میں نے اسے بتایا تھا، وہ لڑکی چپ سی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا کہ تم خوبصورت ہو، تمہارے لیے میرا مطالبہ پورا کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ خوبصورت لڑکیوں کی تو بہت مانگ ہوتی ہے، تم اگر ایک اشارہ کرو تو لڑکے تمہارے ساتھ وقت گزارنے کے تمہیں اچھے پیسے دے دیں گے۔ یہ بات سن کر وہ لڑکی چپ سی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا تمہارے پاس 2 دن ہیں، تم کچھ بھی کرو اور میری مطلوبہ رقم دینے کا انتظام کرو۔ ایک طرح سے میں نے اسے گناہ کا راستہ دکھایا تھا۔ ٹھیک 2 دن بعد وہ لڑکی میری بتائی ہوئی جگہ پر آ گئی تھی۔ چادر سے اس نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ اس نے میرے سامنے رکھی ٹیبل پر 2 لاکھ رکھے، کہنے لگی میری تصویریں میرے سامنے ڈیلیٹ کرو۔ میں نے ایک کمینگی سی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی اور موبائل سے اس کی تصویریں ڈیلیٹ کر دیں۔ اس نے مجھے بڑی نفرت سے دیکھا تھا، کہنے لگی تمہاری وجہ سے مجھے کیسا گناہ کرنا پڑا جو میں سوچ بھی نہیں سکتی، کیونکہ میرے پاس اپنی عزت بچانے کے لیے پیسے نہیں تھے، کاش کہ تمہیں بھی اس کا عذاب بھرنا پڑے۔ اس کی بات مجھ پر بالکل بے اثر تھی، کیونکہ جب انسان گناہوں کے راستے کو اپناتا ہے اور گناہ کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا دل سیاہ ہونے لگتا ہے، اور جب دل پورا سیاہ ہو جائے تو پھر کسی کی کوئی بات بھی یا نصیحت اثر نہیں کرتی۔ میرا شمار بھی ایسے ہی گناہ گار لوگوں میں ہوتا تھا۔ چند روز بعد ہی میری والدہ کی مجھے کال آ گئی، کہنے لگیں کہ عمر، تمہاری خالہ اور انتظار نہیں کر سکتیں اور وہ شادی مانگ رہی ہیں۔ میری منگنی 2 سال پہلے ہی اپنی خالہ زاد سے ہوئی تھی اور مجھے پسند بھی تھی، اور خالہ زاد کو میری پسندیدگی کی وجہ اس کی شرافت اور پاکیزگی تھی۔ میری کزن پردہ کرتی تھی۔ جیسے ہی میں اپنے شہر لاہور میں واپس گیا تو میری والدہ نے شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ امرین سے میری شادی کر دی۔ شادی کے بعد چند دن ہی میں نے لاہور میں گزارے تھے، پھر میں اس کو اپنے ساتھ لے کر کراچی آ گیا۔ وہ میرے ساتھ بےحد خوش تھی، باپردہ قسم کی لڑکی تھی، اور مجھے اپنی بیوی کے روپ میں ایسی ہی لڑکی چاہیے تھی جو نیک اتوار کی مالک ہوتی، باپردہ ہوتی۔ پہلے پہل تو میں نے امرین کو اس بات کی خبر نہیں ہونے دی کہ میں کیا کام کرتا ہوں، بس اسے یہی پتا تھا کہ میں شادیوں میں مووی بناتا ہوں، حالانکہ کبھی کبھی تو مجھے 2 مہینے کوئی کام نہ ملتا، لیکن میرے خرچے شاہی تھے۔ لیکن جب میری شاہ خرچیاں اس نے دیکھی تو مجھے کہنے لگی کہ عمر، تمہیں اتنے پیسے کہاں سے ملتے ہیں؟ حالانکہ شادیاں کون سی روز روز آتی ہیں، مہینے میں ایک آدھی بار ہی تم شادی پر مووی بنانے جاتے ہو، اور اس کے اتنے پیسے تو نہیں مل سکتے کہ تم گھر کا کرایہ بھی دو اور اس قدر فضول خرچیاں بھی کرتے رہو۔ میں نے اسے کہا کہ تمہیں اس سے کیا، میں کیا کرتا ہوں اور کیا نہیں، بس تم اپنے کام سے کام رکھو، تمہیں میں نے کوئی تنگی نہیں دی، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہارا شوہر تمہیں ہر سہولت دے رہا ہے۔ لیکن میری بات سن کر امرین کہنے لگی مجھے یہ جاننا ہے کہ تم کون سے کام کے ذریعے پیسے کماتے ہو،
کیونکہ شادی کی مووی تو تم کبھی 1 مہینے میں بناتے ہو، تو کبھی تو 2 2 مہینے کہیں نہیں جاتے، اور تم بلا ناغہ خالہ کو بھی لاہور میں پیسے بھیجتے ہو، اور یہاں پر بھی ہر سہولت میسر ہے۔ اب تو مجھے امرین کی بات پر غصہ آنے لگا۔ میں نے کہا تم کیوں اس بات کے پیچھے پڑی ہو؟ وہ کہنے لگی یہ جاننا میرا حق ہے کہ میرا شوہر ایسا کیا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کی عیاشی ختم نہیں ہو رہی ہے۔ پھر جو بات امرین نے مجھ سے کی، میں اس کی شکل دیکھتا رہ گیا۔ کہنے لگی مجھے حلال روزی چاہیے عمر۔ یہ بات سن کر تو مجھے امرین پر غصہ آنے لگا۔ میں نے کہا تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اس بات پر اس نے میرا لیپ ٹاپ میرے سامنے رکھ دیا، اور جن لڑکیوں کی تصویروں کو میں نے بدلا تھا اور جنہیں دھمکی امیز میسیجز بھیجے تھے، اس نے وہ کھول کے میرے سامنے رکھ دیے۔ یعنی کہ وہ میرے اس راز سے واقف ہو چکی تھی کہ میں کیا کرتا ہوں اور کس ذریعے سے پیسہ کماتا ہوں، لیکن مجھے اپنے کسی عمل کے بارے میں امرین کے سامنے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہ تھی۔ میں نے بڑی بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تو تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ کہنے لگی کہ تم یہ سب کام کرتے ہو۔ میں نے کہا کہ ہاں کرتا ہوں، اس میں کیا حرج ہے؟ اگر جائز طریقے سے میں پیسے کماؤں تو تمہیں 2 وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہوگی، اور اگر میں تھوڑا اپنا دماغ چلا لیتا ہوں تو تمہیں اس بات سے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کہنے لگی جو کام تم کر رہے ہو تمہارے ساتھ بہت سی مظلوم لڑکیوں کی بد دعائیں ہیں۔ جس دن ایک آبی تمہیں لگ گئی تو تم کہیں کے نہیں رہو گے۔ میں نے اس کی بات کو مذاق میں اڑایا تھا۔ میں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم بس آم کھاؤ پیڑ مت گنو۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں، میں تمہیں اب یہ کام نہیں کرنے دوں گی۔ یہ سننا تھا کہ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ میں نے کہا کہ میرے کاموں میں دخل اندازی دینے کی کوشش بھی کی تو تمہارا گلا دبا کر مار ڈالوں گا۔ میں اس قدر غضبناک لہجے سے بولا کہ وہ خوفزدہ ہو گئی، اور میں کراچی میں رہتا بھی اکیلا تھا، اس لیے امرین کو ڈرا دھمکا کے رکھنا میرے لیے کوئی مشکل امر نہ تھا۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی یہ گناہ ہے، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں، تم جو کر رہے ہو بہت غلط ہے۔ لیکن میں اس کی کوئی بھی بات سننے کو تیار نہ تھا۔ وہ اس رات سسکیوں سے روتی رہی، لیکن میں نے اسے منانے کی بھی کوشش نہ کی۔ میں جانتا تھا کہ جو وہ چاہتی ہے وہ میں کر نہیں سکتا۔ مجھے اب ان عیاشیوں کی عادت پڑ چکی تھی۔ اگلے روز جب میری آنکھ کھلی تو میری بیوی کمرے میں موجود نہیں تھی۔ ایک نظر واش روم کی جانب ڈالی تو ادھر بھی لائٹ آف تھی۔ بہرحال میں واش روم گیا اور فریش ہو کر باہر آیا۔ ہو سکتا تھا کہ امرین کچن میں ناشتہ بنا رہی ہو۔ یہ سوچتے ہوئے میں تیار ہو کر باہر نکلا تو میز پر گرم گرم ناشتہ موجود تھا، مگر امرین کہیں موجود نہ تھی۔ کتنی ہی دیر میں وہاں بیٹھ کر انتظار کرتا رہا، مگر وہ نہ آئی تو میں خود ہی اٹھ کر کچن میں چلا گیا۔ جا کر دیکھا تو وہ کچن سمیٹ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سوج رہی تھیں۔ آخر ساری رات وہ بہت زیادہ روتی رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ آ کر پہلے میرے ساتھ ناشتہ کرو، اس کے بعد ہی یہ کام نپٹاتی رہنا، مگر اس نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ مجھے ایک مرتبہ پھر غصہ سا آنے لگا تھا۔ میں آگے بڑھا اور اسے بازو سے جھنجھوڑ کر کہنے لگا کہ کیا کانوں میں روئی ٹھوس رکھی ہے؟ میں نے کہا ہے کہ آ کر میرے ساتھ ناشتہ کرو، کیا عجیب ضد لے کر بیٹھ چکی ہو؟ اگلے ہی پل اس نے مجھ سے اپنا بازو چھڑوایا اور کہنے لگی کہ مجھے حرام کی کمائی کا ایک دانہ بھی نہیں کھانا، یہ سب تم خود ہی کھاؤ۔ اس کے الفاظ مجھے مزید غصہ دلا رہے تھے۔ میں کہنے لگا کہ اب تک تو کھاتی آئی ہو، اب کھانے میں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ امرین کہنے لگی تب مجھے پتا نہیں تھا کہ تم یوں معصوم بے بس لڑکیوں سے اس طرح حرام کے پیسے لے کر کھا رہے ہو۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں کبھی بھی تم سے شادی نہ کرتی۔ اس کے الفاظ سننا تھے کہ میں نے ایک اور زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ کہنے لگا کہ تم ہوتی کون ہو یہ کہنے والی؟ تم صرف میری تھی اور میری ہی رہو گی۔ اب خبردار جو آئندہ یہ لفظ تمہاری زبان پر آیا تو۔ بھلے مجھے اس پر غصہ تھا، اس کی باتیں مجھے چڑچڑا رہی تھیں کیونکہ میری بیوی مجھے آئینہ دکھا رہی تھی، لیکن وہیں دوسری جانب میں اس سے محبت بھی بہت کرتا تھا۔ یہی چاہتا تھا کہ جو کچھ میں کرتا ہوں اس پر وہ راضی رہے اور میرے ساتھ مل کر اس کام میں میرا ہاتھ بٹائے۔ میں نے اسے بازو سے پکڑا اور زبردستی اپنے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بٹھایا۔ وہ منع کرتی رہی، مگر میں نے زبردستی اسے کھانا کھلانا شروع کر دیا۔ آدھا کھانا اس کے کپڑوں پر اور فرش پر گرا تھا، مگر اس کے باوجود میں بڑے ہی غصے سے اسے کھانا کھلا چکا تھا۔ میں ہر حال میں اسے راضی کر کے ہی رہوں گا، کیونکہ میں بالکل اس کے معاملے میں پاگل سا ہو جاتا تھا۔ اب بھی وہ بیٹھی ایک جانب رو رہی تھی، بار بار کہہ رہی تھی کہ میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، مگر کیا آپ میرے لیے یہ کام چھوڑ نہیں سکتے؟
بھلے ہی مجھے ایک وقت کا کھانا نصیب ہو، مگر آپ یہ غلط کام کرنا چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، ورنہ آپ کو بہت برا پچھتانا پڑے گا۔ وہ یوں ہی رو رہی تھی کہ جب میرے موبائل پر ایک رنگ ٹون بجی۔ میں نے موبائل کان سے لگایا تو مجھے مووی کے لیے بلوایا گیا تھا۔ شادی یہیں تھی اور 3 دن کی مووی میں نے ہی بنانی تھی۔ میرے چہرے پر تو مسکراہٹ سی چھا چکی تھی، میرے ہاتھ لاٹری لگ چکی تھی۔ وہاں تو اس قدر حسین خوبصورت پھول جھڑیاں ہوں گی اور میں سب کی ڈھیروں ڈھیر تصویریں بنا کر انہیں بلیک میل کرتا رہوں گا۔ 15-10 لڑکیاں بھی ہوئیں تو ہر لڑکی سے 2-3 لاکھ روپے اور زیور لے کر میں اچھی خاصی آمدنی کما سکتا تھا۔ ایک مرتبہ پھر مجھ پر شیطان حاوی ہوا تھا۔ میں مسکرا کر خوشی سے اپنی بیوی کو دیکھنے لگا کہ مجھے مووی بنانے کا کام ملا ہے، اب دیکھنا، اس بار میں تمہیں بہت سے قیمتی تحفے گفٹ کروں گا۔ شاید بیوی بھی جان چکی تھی کہ میں کسی بھی حالت میں اس کی نہیں سننے والا، اس لیے وہ بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ اگلے ہی روز سے میں شادی میں مووی بنانے کے لیے چلا گیا۔ وہاں پر کئی خوبصورت حسینائیں تھیں، یہاں تک کہ دلہن کی بہن بھی موجود تھی۔ میں نے سب لڑکیوں کی خوبصورت خوبصورت تصویریں بنائیں اور پھر اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ واپس آنے میں مجھے 4-5 روز لگ چکے تھے۔ میں نے ان لڑکیوں کی تصویریں الگ کر لی تھیں جن کو میں نے نازیبا کر کے پھر ان لڑکیوں کو بلیک میل کرنا تھا۔ مگر جیسے ہی گھر پہنچا تو امرین کی طبیعت کافی خراب لگ رہی تھی۔ اس کی خراب طبیعت دیکھ کر میں فوراً اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا، جہاں پر یہ بات پتہ چلی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ خبر تو میرے لیے دنیا کی ہر خوشی سے بڑھ کر تھی۔ خوشی سے میری آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ امرین بھی بہت خوش تھی۔ ہم جب گھر آئے تو میں امرین کے لیے بہت سی چاکلیٹس اور مٹھائی لے کر آیا تھا۔ گھر آتے ہی میں نے جیسے ہی امرین کو کھانا کھلانا چاہا تو اس نے میرا ہاتھ روک دیا۔ وہ خوش تھی، پھر مجھے نرم لہجے میں کہنے لگی کہ دیکھو، ابھی بھی وقت ہے، تم باپ بننے والے ہو، بے شک اس اولاد پر ہم دونوں کا برابر کا حق ہے۔ جس قدر تمہیں اس سے محبت ہے، اس سے کئی زیادہ ایک ماں کو یعنی مجھے اس سے محبت ہوگی۔ میں نہیں چاہتی کہ تم جو دوسروں کے ساتھ کر رہے ہو وہ سب کچھ میری اولاد پر آئے، اس لیے تمہیں اپنی اولاد کا واسطہ ہے، تم یہ کام چھوڑ دو۔ کیا تم میری اور اپنی اولاد کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ بیوی کی بات سن کر ایک پل کو میں خاموش ہو چکا تھا۔ میں گہری سانس خارج کر کے وہاں سے چلا گیا اور اس معاملے میں سوچنے لگا، اگر میں یہ کام چھوڑ دیتا تو پھر بھلا یہ عیاشی اور پیسے کہاں سے آتے؟ بھلے ہی میرے لیے میری بیوی اور بچہ اہم تھے، مگر میں یہ کام بھی تو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں نے امرین کو 2 ٹوک لہجے میں کہہ دیا کہ دیکھو امرین، جو جیسا چل رہا ہے ویسے چلنے دو۔ بار بار تم یہ بات کر کے اپنی اہمیت میری نظر میں کم کر رہی ہو۔ میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا، یہاں تک کہ تمہارے علاوہ کسی اور لڑکی کو اس نظر سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ میرا مقصد صرف اور صرف پیسے لینا ہے اور پیسوں کے لیے ہی میں سب کچھ کرتا ہوں۔ امرین میرے پاس تھی اس لیے خاموش ہو گئی۔ میں اس شادی سے واپس آ چکا تھا، پھر وہ تمام تر تصویروں کو ایک جانب کر لیا اور پھر ان میں سے ایک لڑکی جو کہ خوبصورت تھی، اس کی تصویروں کو نازیبا ایڈٹ کر دیا۔ میں اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ میری بیوی ٹکر ٹکر مجھے ہی دیکھ رہی تھی، جانتی تھی کہ میں اب کیا کرنے والا ہوں، مگر مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے اس کی تصویروں کو ایڈٹ کرنے کے بعد اسی وقت ہی اس کے نمبر پر یہ ساری تصویریں بھیج دی تھیں۔ لڑکیوں کے نمبر نکالنا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا، یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ جیسے ہی وہ تصویریں میں نے بھیجیں تو پہلے تو اس نمبر سے کوئی جواب نہ آیا۔ کئی دن تک تو انتظار کرتا رہا۔ جب کوئی جواب نہ آیا تو میں نے فون پر فون کرنا سٹارٹ کر دیے۔ اس کے بعد جب کال اٹھائی تو ایک نسوانی آواز گونجی تھی۔ اس کی آواز بھیگی تھی مگر وہ کچھ بولی نہیں۔ میں نے جب بات شروع کی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی کہ کون ہو تم جانتے بھی ہو تمہاری وجہ سے میرا کس قدر نقصان ہو چکا ہے، کیا تمہیں خدا کا خوف نہیں آیا؟ کل کو تم نے مرنا نہیں ہے کیا؟ تمہاری کوئی ماں بہن بیٹی نہیں ہے؟ کل کو اگر اس کے ساتھ بھی ایسا ہو تو تم کیا محسوس کرو گے؟ میں تو جیسے شرم بیچ چکا تھا، مجھے ان باتوں کا کوئی اثر نہیں تھا۔ کہنے لگا کہ میں نے یہ تصویریں ابھی تک وائرل نہیں کیں، تم 5 لاکھ روپے لا کر دے دو مجھے، ساری تصویریں تمہارے سامنے ڈیلیٹ کر دوں گا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی کہ تم نے جو تصویریں بھیجی تھیں وہ میری والدہ کے نمبر پر آئی تھیں اور میری والدہ پڑھی لکھی نہیں ہیں، نہ جانے کیسے وہ تصویریں ان کے سامنے کھل گئیں اور پھر یہ سب کچھ دیکھتے ہی ان کو ہارٹ اٹیک آ گیا۔
میرے والد تو پہلے ہی حیات نہ تھے، میری ماں ہی میرا سہارا تھی، اور تم نے مجھ سے وہ بھی چھین لیا۔ میری زندگی برباد کر کے رکھ دی تم نے۔ میں ایک نہ کردہ گناہ کی سزا بھگت رہی ہوں۔ اس کی بات تو جیسے مجھ پر کوئی اثر ہی نہیں کر رہی تھی۔ میں کہنے لگا کہ دیکھو میڈم، میں تمہاری ایموشنل سٹوری سننے کے لیے تمہیں کال نہیں کر رہا۔ چپ چاپ میری بتائی ہوئی جگہ پر اتنے پیسے دے دو تاکہ تمہاری عزت بچ سکے۔ وہ لڑکی رو رہی تھی، میری منتیں کرنے لگی کہ خدا را مجھ پر رحم کرو، میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے، میں تو غریب ہوں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں تمہیں دے سکوں۔ مگر میں تو جیسے کوئی پتھر کا بن چکا تھا۔ میں نے یہ کہہ کر فون کٹ کر دیا کہ اگر صبح تک تم نے مجھے کوئی مثبت جواب نہ دیا تو میں تمہاری یہ تصویریں وائرل کر دوں گا۔ میری بیوی یہ سب کچھ سن چکی تھی، مگر اس کے باوجود خاموش تھی، جانتی تھی کہ میں اس کی ایک بھی بات نہیں سننے والا۔ خیر وہ رات میں بڑے سکون سے سو گیا، جانتا تھا کہ وہ لڑکی کچھ بھی کر کے مجھے 5 لاکھ روپے لازمی دے دے گی۔ اگلی صبح ہو چکی تھی، نہ ہی کوئی میسج آیا تھا اور نہ ہی کوئی کال آئی تھی۔ دل میں بڑی بے چینی سی اٹھ رہی تھی، جیسے پتہ نہیں کچھ غلط ہونے والا ہو۔ میں ناشتہ کر کے یوں ہی پرسوچ سا بیٹھا تھا کہ جب یکدم سے موبائل پر رنگ بجی۔ میں نے نمبر دیکھے بغیر ہی فون کان سے لگا لیا تو دوسری جانب میری اماں تھیں۔ سلام دعا کرنے کے بعد کہنے لگیں کہ بیٹا، تمہاری بہن کے سسرال والے جلد از جلد شادی مکمل کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ ساری تیاریاں تو ویسے بھی مکمل ہو چکی ہیں، بس کچھ ضروری سامان اور فرنیچر ہی تو رہتا ہے۔ تم واپس لاہور کب تک آ رہے ہو تاکہ ہم جلدی شادی کی ڈیٹ وغیرہ رکھ دیں؟ میری اماں مجھ سے اس بارے میں بات کر رہی تھی، میں بھی خوش تھا، ایک ہی تو اکلوتی بہن تھی میری۔ میں نے ماں سے کہا کہ ہم کل ہی واپس لاہور آ جاتے ہیں، پھر اس معاملے پر تفصیل سے بات کریں گے۔ میں نے اس بارے میں امرین کو بتایا اور اسے میں اچھا خاصا ڈرا دھمکا چکا تھا کہ خبردار جو تم نے اس بارے میں میری امی یا بہن کو کچھ بھی بتانے کی کوشش کی، ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ یہ سن کر وہ بھی حامی سر ہلا چکی تھی، جانتا تھا کہ وہ کبھی بھی اپنا گھر خراب نہیں کرے گی۔ اگلے ہی روز ہم واپس لاہور چلے آئے تھے۔ اس لڑکی نے ابھی تک کوئی بات نہیں کی تھی۔ بہن کی شادی کی خوشی میں یہ تو میں بھول ہی گیا تھا کہ وہ لڑکی ابھی تک مجھ سے رابطے میں نہیں ہے۔ راستے میں جاتے ہوئے ہی میں نے یوں ہی غیر دانستہ طور پر اس کے نمبر پر کال ملا دی۔ کتنی دیر کال بجتی رہی، جب کچھ دیر بعد فون اٹھایا گیا تو مجھے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ رونے کا شور اس قدر زیادہ تھا جیسے گھر میں کوئی میت ہو۔ ایک خاتون بولی تھیں، کہنے لگی کہ بیٹا تم جو بھی ہو، ہم تمہیں نہیں جانتے، لیکن اگر تم اس لڑکی کے رشتہ دار ہو تو فوراً فلاں جگہ پہنچ جاؤ۔ یہ بیچاری یتیم بچی حالات سے تنگ آ کر خودکشی کر چکی ہے۔ 2-3 دن سے اس کی لاش یہیں کمرے میں لٹکی تھی، رہتی بھی گھر میں اکیلی تھی۔ 2 دن پہلے ہی تو اس کی ماں مری تھی اور اب اس نے نہ جانے کیوں خودکشی کر لی۔ میرے تو کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا۔ اس لڑکی نے خودکشی کر لی تھی۔ 3 دن تک اس کا وجود پھانسی پر لٹکا رہا۔ ٹھنڈ میں بھی میرا وجود پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ میں نے فون بند کر دیا۔ میری بیوی میرے چہرے کو بغور دیکھ رہی تھی، مگر میں اس سے نظریں چرا چکا تھا۔ ایک لڑکی میری وجہ سے اپنا قتل کر چکی تھی، مگر خیر، میری بہن کی شادی کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں اور سبھی بہت خوش تھے۔ بہن کی شادی پر میں خود مووی نہیں بنا سکتا تھا کیونکہ مجھے باقی بھی ذمہ داری اٹھانی تھی، اس لیے میں نے مووی بنانے کے لیے ایک لڑکے کو بلوایا تھا۔ میری بہن کی شادی غیروں میں ہوئی تھی، مسافت بھی کافی زیادہ طے کرنا پڑتی تھی، اس لیے سسرال والوں نے ولیمہ شادی کے 2 دن بعد رکھنے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ مہمان اور سب کے گھر والے تھکاوٹ اتار لیں۔ ولیمے والے روز ہم لوگ اس کے ہاں پہنچ چکے تھے۔ سب کچھ بڑا ہی اچھا تھا، مگر میری بہن کافی گھبرائی ہوئی تھی، اس کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ بار بار وہ میرے چہرے کی جانب دیکھتی، ایسا لگتا تھا جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر اتنے لوگوں میں اس کے پاس بیٹھ کر کوئی بات کر نہیں پا رہا تھا کہ تبھی بڑی سی اسکرین پر ان کی مہندی اور بارات کی تمام تر تصویریں چلائی گئیں۔ جو ہی میرے بہنوئی نے بڑی اسکرین آن کی تو ہم سب کے ہوش اڑ چکے تھے۔ میری بہن کی انتہائی نازیبا تصاویر اسکرین پر چل رہی تھیں، ہر ایک کی نظر اسکرین پر تھی۔ میری بہن تو چیختی روتی ہوئی اپنا چہرہ چھپاتی دیوانہ وار بھاگنے لگی تھی۔ فوراً اسکرین بند کر دی گئی، مگر اسکرین بند کرنے تک سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ بہنوئی غصے میں تھا، اس کے سسرال والے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ میری بہن اپنا سر پیٹ رہی تھی اور میں بت بنا کھڑا دیکھ رہا تھا۔ یہ سب کچھ آخر کیسے ہو گیا؟ میری بہن روتے ہوئے دھاڑے مار رہی تھی،
کہنے لگی کہ 2 دن سے مجھے دھمکی آمیز فون آنے لگے تھے کہ مجھے پیسے بھیجو ورنہ تمہاری تصویریں وائرل کر دوں گا، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہاں تک تو ٹھیک تھا، میں نے فوراً بہنوئی سے کہا کہ کوئی بہتر حل نکالیں اس بات کا، مگر وہ غصے سے کہنے لگا اور مجھے دھکا دے کر بولا کہ تمہاری بہن اس قابل ہے کہ اب میرے ساتھ رہ سکے، ابھی کے ابھی میں اسے طلاق دیتا ہوں۔ 3 مرتبہ میرے بہنوئی نے کئی گواہوں کے سامنے میری بہن کو طلاق دے دی۔ خوشیاں غم میں بدل چکی تھیں اور میری بہن بے ہوش ہو چکی تھی۔ میری بیوی ابھی بھی خاموشی سے میرا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ان سب کا ذمہ دار میں تھا۔ جو کچھ میں نے اوروں کے ساتھ کیا تھا آج میری بہن کے سامنے آیا تھا۔ پہلی مرتبہ میری ضمیر نے مجھے بڑے زور سے جھنجھوڑا تھا۔ میں دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ میری بہن برباد ہو کر واپس آ چکی تھی، پورے محلے میں بدنامی ہو چکی تھی اور میں اپنی بہن کے قدموں میں گرا اسے معافی مانگ رہا تھا۔ سوچا تھا کہ وہ صدمہ بھول جائے گی، مگر اگلے روز اس کے کمرے سے اس کی لاش ملی تھی۔ اس نے اپنی نس کاٹ لی تھی اور میں بس پچھتاتا رہ گیا۔